پیسے سے کماتے ہیں. اس سے بڑی طاقت, اس سے بڑا حربہ. دیکھیے ایسا پروپیگنڈا کہ ایک 18 سال کا جوان اپنے وجود میں بم باندھتا ہے اور خود کو قلندر پہ آ کے اڑا دیتا ہے. کوئی جس کو میں راضی کروں اس مجمع میں کہ بھائی آپ یہ کام کرو, کوئی راضی نہیں ہوگا. لیکن اتنا پاور ہے سافٹ وار کا, یہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے برین واش کرتے ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے بھیجو. ایک جھوٹ کو اتنا حسین بنا دیا جاتا ہے کہ خود اس جھوٹ کے پیچھے جاتا ہے. اس کی زندہ مثال ہے کہ معاشرے میں جس چیز کو پہلے برا سمجھا جاتا تھا آج اچھا سمجھا جاتا ہے. یہی پاکستان تھا کہ پی ٹی وی پر ایک خاتون جب نیوز پڑھ رہی تھی اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. لوگ اسی سندھ کی گلیوں میں نکلے کہ ہم اپنے گھروں میں بے حیائی نہیں چاہتے. نیشنل ٹی وی پہ خاتون دوپٹہ اتارے, اس خاتون کو ریزائن کرنا پڑا, ٹی وی سے چلی گئی. وہی چیز جو کل بری تھی آج سافٹ ویئر نے اور سافٹ وار نے وہ کام کیا کہ اگر کوئی دوپٹہ پہن کے نیوز پڑھے اسے نکال دیا جاتا ہے. کتنا معاشرہ بدل گیا. اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس 2016 کا موبائل ہو؟ پورے مجمع میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب تم 4 سال پرانا موبائل بھی رکھنا پسند نہیں کرتے. جب تیرے موبائل اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو اپنے ذہن کو اپ ڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان پرانے خیالات میں اٹکے ہوئے ہو؟ کیوں ان پرانے طریقوں میں اٹکے ہوئے ہو؟ سب سے بڑا ہتھیار میں نے کہا یہی سوشل میڈیا, یہی یوٹیوب. اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو کرنا کیا چاہتے ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا آپ کو اشارہ دوں. یہ لکھنا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, صرف لکھنے سے کوئی ملک اسلامی نہیں بن جاتا. کوئی اپنا نام حسین رکھنے سے حسین نہیں بنتا. کوئی اپنا نام شیر علی رکھنے سے شیر نہیں بنتا. نام اور ہے, جو کام کر کے دکھائیں وہ اور ہوتے ہیں. یہ لکھنا کہ اسلامی جمہوریہ ملک اسلامی نہیں بنتا. کبھی بھی انٹرنیشنل طاقتوں نے نہیں چاہا کہ پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی آئے جس میں اکثر لوگ مذہبی ہوں. کبھی نہیں چاہا. کبھی تحریک جعفریہ ان پاور ہوتی تھی, اسے بھی آپ نے دیکھا کیا حال کر دیا. اس ملک میں ایک ہی پارٹی تھی جس سے تھوڑا بہت پاور ملا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سارے مولوی حضرات تھے. وہ پارٹی مولانا فضل الرحمان کی تھی. اسے بھی صرف اس لیے آنے دیا کہ اس کی بیک پہ سعودی عرب تھا. امریکہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا تھا. ہلری کلنٹن نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ جب مشرف نے این ایم اے بنائی تھی تو ہم نے اسے ڈانٹا تھا کہ تم تو لبرل ہو, تم تو سیکولر ہو, تم ایک ملک میں ایک ایسی پارٹی بنا رہے ہو جو مولویوں کی پارٹی ہے. لوگ آئیں جو لبرل سوچ کے ہوں, جو سیکولر سوچ کے ہوں. اب امام حسین اگر اپنے معاشرے کو یزید کی سوچ سمجھا رہے ہیں, اور اگر ہم اپنے منبر سے آج وقت یزید کی سوچ نہ سمجھائیں. جنگ سوچ کی ہے, جنگ جسم کی نہیں ہے. امام کا ظہور نظام ایمان کی بات ہے. امام کا نظام کون سا, اور تو کس نظام میں جی رہا ہے؟ ایک بنے یہ بہت ہی ناممکن ہے. تبھی امام نے فرمایا سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کبھی نہیں چاہتے پاکستان کا نام اسلامی رہے, اور یہی چاہتے ہیں نام ہو کام نہ ہو. یہی جو کیا یزید نماز نہیں پڑھتا تھا, کہ یزید روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کرتا تھا. پھر حسین کیوں لڑے یزید سے؟ کیونکہ یزید کی سوچ بھی سیکولر سوچ تھی. سیکولر سوچ سمجھتے ہو کیا ہے؟ آپ سب کے گھروں میں ایک سیکولر سوچ ہے. ہم سب کے گھروں میں. اس کی زندہ مثال ہے ٹی وی کا باکس. جوان بیڈ پہ سویا ہوا ہے, ہاتھ میں ریموٹ ہے. دل کیا کہ کربلا دیکھوں, کربلا کا چینل لگایا. اب دل کیا کہ تھوڑی فلم دیکھ لوں, فلم کا چینل آ گیا. دل کیا کہ قرآن سنوں, قرآن کا چینل آ گیا. اب دل کیا کوئی گانا سنوں, گانے کا چینل آ گیا. خلاصتاً بتا رہا ہوں یہی سیکولرزم ہے. کہ ایک ایسا ملک جس میں گانا بھی ہو, جس میں ڈانس بھی ہو, جس میں مسجد بھی ہو, جس میں مجرے بھی ہوں. یہی یزید کی سوچ تھی کہ نماز اپنی جگہ پہ, شراب اپنی جگہ پہ, زنا اپنی جگہ پہ. یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, ساتھ میں شراب بھی پیتا تھا. حسین نے کہا یا نماز پڑھو یا شراب کو چھوڑ دو.
یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک معاشرے میں ہر چیز کو عام کر دو. دبئی کا نظام سیکولر نظام ہے، وہاں مندر بھی ملے گا، وہاں مسجد بھی ملے گی، وہاں کلیسا بھی ملے گا، وہاں پہ اوریانی اور فحاشی بھی ملے گی. یعنی آزاد ہے انسان، اس کے من میں جو آئے کرے. جب دل کرے قرآن پڑھے، جب دل کرے شیطان کا نام لے، جب دل کرے علی علی کرے، اور جب دل کرے تو شیطان شیطان کرے. کرنا ہی یہ سوچ حسین کی سوچ نہیں ہے. اور اس سوچ کا دشمن کون تھا؟ جو مذہبی بندہ ہے. اب مذہبی بندہ کسی بھی صورت میں ہو، بریلوی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، حنفی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، دیوبند بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، شیعہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو اگر ان مولویوں کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ سارے سیاستدانوں سے لڑیں گے. اور برملا این جی اوز کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی 80% مذہبی سوسائٹی ہے. یہاں کے لوگ اسلام کو پسند کرنے والے اور یہاں کے حکمران اسلام کو ناپسند کرنے والے. یہاں کے لوگ نماز کو پسند کریں، اسلام کو پسند کریں. سب سے زیادہ توہین رسالت کے حوالے سے اگر کسی ملک میں جلوس نکلے تھے وہ پاکستان میں نکلے تھے، کیونکہ یہاں کے لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں حکمران وہ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے. اب انہوں نے کہا مولویوں کو کیا کریں؟ تو بہترین ذریعہ تھا ان کو آپس میں لڑا دو. ان کی ساری انرجی کس میں خرچ ہوگی؟ شیعہ کہے گا تو ایسا، وہ کہے گا تو ایسا، اور ہمارے ممبر کی 1 گھنٹہ گفتگو کس کے بارے میں ہوگی؟ جتنے قصیدے پڑھے کن کے بارے میں تھے؟ ساری گفتگو ان کے لیے، مجمع اپنا ہے، بات ان کے لیے کر رہے ہیں. ہم ان کے بارے میں بولیں گے، وہ ہمارے بارے میں بولیں گے، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ہماری ساری انرجی کیا ہو جائے گی؟ ویسٹ ہو جائے گی. اور وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ ہم کو ہمارے اوپر ہنستے بھی ہیں، مزے بھی اڑاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ ووٹ میں لاتے ہیں نہ کسی چیز میں، حکمرانی بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لوٹتے ہیں. اسی سسٹم سے حسین ابن علی لڑنا چاہتے تھے. زیادہ نہیں کہ 72 ایسے پیدا کرو جو یہ سوچ رکھیں کہ میں پیدا کیوں ہوا؟ نظام الہی کو بچانے کے لیے. اور انہی مولویوں کو یہ عقل نہیں تھی. قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا توہین رسالت کا، قانون پاس ہوا توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کا. بہت اچھے قانون ہیں، لیکن آج مسلمان ذرا عقل کے ناخن اور مجھے یہ بتائے، اصحاب کی توہین کوئی کرے یہ گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کوئی توہین کرے؟ اہل بیت کی کوئی توہین کرے یہ بڑا گناہ ہے یا پروردگار عالم کی کوئی توہین کرے یہ بڑا گناہ ہے؟ اگر کوئی چھوٹے سے صحابی کو انڈائریکٹلی بھی کوئی کچھ بول دیتا ہے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. لیکن اسی ملک میں برملا سیاستدان شراب پیتے ہیں. برملا ایک بندہ چھپ کے پیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن ایک برملا اس ملک میں شراب پیتا ہے. ڈانس کی پارٹیز ہوتی ہیں اس ملک میں، ایسے گانے بنتے ہیں جس میں اوریانی ہوتی ہے، جس میں بدحجابی ہوتی ہے، اللہ اعلان معاشرے میں فحاشی کو پھیلایا جاتا ہے. کیا یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی خدا کی مخالفت کرتا ہے ہمارا بدن کانپ جاتا ہے کہ یہ بندہ خدا کی مخالفت کر کیسے رہا ہے. اور اسی ملک میں اللہ کی نافرمانی ہو، کوئی قانون نہیں ہے کوئی اللہ کی، کیونکہ ہم نے کچھ اپنی شخصیات کو بت بنا دیا ہے. میرے چھٹے امام فرماتے اے مسلمان ہوش کے ناخن لے، بتوں کو توڑ اور رب عالمین کی عبادت میں آ جا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس معاشرے میں کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا، پیٹرول نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، طاقت نہیں تھی، لیکن اپنے شہر کی مثال لیں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی دن بدن شیعہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ دن بدن 40 میں اگر 16 ملین 20 ملین 26 ملین تک اس سال لوگ پہنچ گئے، یہ شیعہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے آپ کو ہتھیار دیے لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا. مثال دوں گا زندہ، اگر آپ محسوس کریں، ایک گاؤں ہے جس میں 20 گھر شیعوں کے اور مثلا 200 گھر ہیں غیر شیعوں کے. شیعہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں حسین کا جلوس نکالنا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے 20 گھر ہیں، اپنی گلیوں میں جلوس نکال کے چلے جاؤ. ہم بولتے ہیں نہیں، جلوس تو چونک تک جائے گا.
تیری گلیوں سے بھی گھومے گا. کیوں؟ کبھی سوچا میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ میں جلوس نکال رہا ہوں؟ یہ سب سے بڑا سافٹ وار کا ہتھیار ہے کہ وہ زمانہ جب یہ سوچ بھی نہیں تھی، ٹی وی اور میڈیا نہیں تھا، میں حسین کا پیغام کیسے پہنچاؤں؟ سب سے بڑا میرا میڈیا تھا حسین کا جلوس. اگر وہ بچے کو گھر میں بھی بٹھا لے گا نا کہ ماتمیوں کو نہ دیکھنا، حسین کا نام نہ سننا، یہ اس کی گلی سے گزر کے حسین حسین کر کے جائے گا، نہ چاہ کر بھی وہ بچہ حسین کا نام سنے گا. کہا چوک پہ کھڑے ہو جاؤ، امام حسین کا ماتم کرو تاکہ پورا شہر جمع ہو جائے اور پوچھے کیا ہوا تھا، کس کا ماتم منا رہے ہو. 8ویں امام کے لیے مشہور ہے جب پہلی محرم کا چاند نظر آتا تھا میرے مولا سر سے امامہ اتار دیتے تھے، خاک کو سر پہ ڈالتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتار دیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. لوگ کہتے تھے امام رضا کیا ہوا ہے؟ بیٹا مر گیا، والد کا انتقال ہوا، گھر میں کوئی سانحہ ہوا؟ فرماتے ہیں کربلا میں میرا حسین مارا گیا. کہ اتنے سال گزر گئے ایسے منا رہے ہیں جیسے آج حسین شہید ہوئے. کہ اگر میں کربلا کو ایسے نہ مناتا، جس طرح تو غدیر کو بھول گیا اسی طرح تو حسین کو بھول جاتا. یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا. مثلا پہلے آپ کا ماتم ہوتا تھا، اب دیکھیے اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. آپ کا ماتم مجھے یاد ہے بچپن میں پورے شہر میں اعلان ہوتا تھا بھائی شیعہ آپ کا ماتم کرنا ہے، پورا شہر جمع ہو جاتا تھا. یہ پبلسٹی کا اسٹنٹ تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے چند لوگ آپ پہ دوڑ رہے ہیں، پوچھتے تھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہتے تھے کربلا میں حسین کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی. تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کوئی عام بندہ آگ پہ دوڑے. یہ سوچو نبی کی نواسیاں آگ بھرے خیموں میں کیسے دوڑی ہوں گی. اس طرح تصورات کو جگایا جاتا تھا، اس طرح شیعت کو بڑھایا گیا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آج آپ 2016 کی ماڈل کا موبائل نہیں رکھتے ہو تو اپنے طریقوں کو پرانا بھی نہ رکھا کرو. یہ عزاداری پھیلانے کے ذرائع تھے، اس میں زنجیر زنی ہو، اس میں آپ کا ماتم، یہ سارے ذرائع تھے. علماء فرماتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذریعے کو بھی بدلا کرو. آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، کئی لوگوں نے یوٹیوب کے چینلز بنائے. آج اگر کسی غیر شیعہ کو مکتب اہل بیت سے روشناسی کروانا چاہتے ہو، اس کا بہترین ذریعہ ہے لاجک، عقل. مسیحی کو قرآن دو گے کہے گا میں نہیں مانوں گا، غیر شیعہ کو بہار بنوار دو گے کہے گا میں تو نہیں مانتا، شیعہ کو بخاری دو گے کہے گا میں تو نہیں مانتا. لیکن ایک چیز اللہ نے سب کو دی ہے، اس کا نام ہے عقل. عقل شیعہ کے پاس بھی ہے، غیر شیعہ کے پاس بھی ہے. تو بہترین دلیل کون سی ہے؟ لاجک کی دلیل ہے. میں نے کہا اگر وہ یہ کہے نا کہ علی کو آج کے بعد امام نہ مانو، میں نے کہا ضد کیوں کرتے ہو؟ کہ تو ٹھیک ہے آج کے بعد میں علی کو امام نہیں مانتا، لیکن عقل یہ کہتی ہے اگر علی کو ہٹا رہے ہو تو کسی ایسے کو بٹھاؤ جو علی جیسا ہو. عقل کا تقاضا ہے. میں ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو ہٹا کے میٹرک فیل بٹھا دوں، تم گوارا کرو گے کسی یونیورسٹی میں اپنے اسکول میں ایک ایسا ٹیچر جو ایم اے پاس ہو اس کو ہٹا کے اور مجھے بولو یہ 5ویں کلاس والے سے بٹھاؤ کہ جس نے ہر کسی نے علی سے پوچھا، جس کے لیے نبی کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو کسی ایسا امام لاؤ علی کی جگہ پہ جو کسی میدان میں بھاگا نہ ہو، ایسا امام لاؤ جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو، ایسا امام لاؤ جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑا ہو. واللہ دنیا تلاش کر کر کے تھک جائے گی، علی جیسا امام ملے گا نہیں. عقل کا تقاضا ہے، علی کے پاس علم ہے، علی کے پاس زہد ہے، علی کے پاس تقوی ہے. ارے ہر صحابی کا نام آتا ہے تو آخر میں رضی اللہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو آخر میں کرم اللہ آتا ہے. پوچھا کبھی اپنے مفتی سے؟ لیکن شکر ہے کہ آج کا جوان بیدار ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہیں، آپ نے چینلز بنائے، آپ کا طریقہ بہت اچھا تھا. اسی طریقے کو اپنائیے جو اہل بیت کا طریقہ تھا، عقل والا طریقہ. کسی نوجوانے کا مولانا ایف آئی آر کیسے میں نے وہ تو کاٹنے پر آئے تو کاٹ تو دیتے ہیں، لیکن اگر ایف آئی آر سے بھی بچنا چاہتے ہو نا، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہی کی کتابوں سے انہی کی روایتوں کو فیس بک پہ رکھ دو. وہ نہیں بتائیں گے، آپ بتاؤ. طاہر القادری صاحب کے جملے ہیں، اپنے ممبر سے کہتے ہیں، کہتے دیکھو ممبر سے مشاجرات صحابہ کو نہ پڑھا کر،
کوئی ایک تاریخ کا حصہ کتنے نے نہیں پڑھا کرو. بندے نے کہا کیوں نہ پڑھیں؟ کہا اگر مشاجرات صحابہ پڑھو گے یا خارجی بنو گے یا رافضی بنو گے، یعنی یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے. علم کو کوئی روک نہیں سکتا. علم کا دروازہ کب تک روکو گے؟ یہ تو مسیحیوں کی پالیسی تھی کہ شروع میں انہوں نے علم کو روکا اور اپنے سائنسدانوں کو پھانسیاں دی. لیکن اگر کچھ جب میں توحید پروردگار عالم کا سوال کر سکتا ہوں، خدا ہے کہ نہیں ہے تو کیسا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اصول دین میں تقلید اسی لیے حرام ہے. نبوت پر، امامت پر، قیامت پہ تجھے سوچ کے ماننا ہے نہ کہ سن کے ماننا ہے. جو سوچو تیرا رب ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے. جب رب پر یقین ہوگا تبھی مسجد میں جا کے رب کو سجدہ کرو گے. یہ کہیں کہ مولانا فلا نماز نہیں پڑھتا بیٹا، میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے ابھی تک خدا کو سمجھا نہیں ہے. واللہ اگر کوئی خدا کو سمجھ لے وہ حسین کی طرح سر اپنا سجدے میں رکھ لیتا ہے. وہ نو کے نیزہ پر بھی ہو تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس بندے نے خدا کو سمجھا نہیں. مولا علی کو جملے ہے خدا علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ نہیں کیا. تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ تو لائق سجدہ ہے. ایک سمپل سا گلاس ہے میرے ہاتھ میں، پورا مجمع عقل مند بیٹھا ہوا ہے. اگر کہوں یہ گلاس خود بخود بن گیا کوئی مانے گا؟ ہاں قرآن کی قسم اٹھاؤں بھائی خود بخود بن گیا، مانو گے؟ کبھی نہیں مانو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک چھوٹے سے گلاس کو بنانے کے لیے ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے. ہاں اس کو ڈیزائن کرے، کیسا گلاس ہو، مٹیریل کون سا ہو، کتنی مضبوطی ہو، اس کے پیچھے پوری سوچ اور سائنس ہے. جب ایک چھوٹا سا گلاس خود بخود نہیں بن سکتا تو پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ صرف اپنی مسجدوں میں بچوں کو کلمے رٹواؤ مت کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی ولی اللہ. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہم نے رٹی رٹائی باتیں بتا دی ہیں. اس کا عقیدہ رٹا ہوا ہے، اس نے کبھی اپنے عقیدے کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اگر سوچتا تو مسلمان کبھی مسلمان سے نہ لڑتا. اگر سوچتا تو کبھی کربلا میں حسین کو قتل نہ کرتا. اگر سوچتا کبھی علی کے دروازے پہ آگ لے کر نہ آتا. کیونکہ سوچا نہیں. بہترین دلیل کیا ہے؟ عقل کی دلیل ہے. اب ایک واقعہ اور زحمت کو تمام کروں، وقت بہت ہو چکا ہے. عقل کی دلیل دے رہا ہوں. ہمیشہ علماء کس کے ساتھ لڑے؟ عقل کے ساتھ. مجھے کہا جاتا ہے مولانا شیعوں سے لڑ رہے ہیں، اتنے اختلافات ہیں. میں کہتا ہوں اگر کسی کو جاننا ہے نا کہ جو بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے وہ علی والا ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ کلمۃ الحق تراد بہ الباطل. جنگ صفین میں جو نعرہ بلند کیا تھا نا قرآن کو نیزوں پر، مولا علی نے کہا یہ کلمہ حق کا ہے پر ان کی نیتیں باطل کی ہیں. کبھی کبھی بندہ علی کا نام لیتا ہے لیکن کام شیطان والا کرتا ہے. کئی لوگ دیکھیں نا آپ نے چرس پیتے ہوئے کہتے ہیں علی علی. ہاں بھائی بن کا باقاعدہ وہ سندھی میں چھاچا ہونا کنڈو کنڈو چھاچا نہ ہو ڈنڈو کنڈو، تو بھنگ بھی بنا رہا ہے اور علی علی بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب اس نے علی کو سمجھا نہیں ہے. یہاں صرف نعروں کا زور ہے. ایک بندہ اٹھے بڑا زوردار نعرہ مارے، نعرہ حیدری، کیا ہوگا؟ ایمان بڑھ جائے گا تیرا؟ کیا ہوگا؟ یا علی کہنا آسان ہے، علی کے ساتھ رہنا مشکل ہے. علی کا نعرہ تو اپنی جگہ، حسین ابن علی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، آوازیں بلند ہو رہی اللہ اکبر. شیعوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی اللہ اکبر. نعرے سے کیا ہوتا ہے؟ تبھی ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. علی علی کرنا آسان ہے لیکن علی جیسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. ہم بعض اوقات کسی چیز کی، یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بات چھڑ رہی ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے نا اس کے اندر ہوتے ہارمونز. ہارمون جب ایک کام کو آپ زیادہ کرتے ہو وہ آپ کی عادت ہارمون میں آ جاتا ہے، پھر جب نہ کرو سکون نہیں ملتا. ایک بندہ چائے پینے کی عادت ہے، پیے گا پیے گا، اب جب نہیں پیے گا تو ہارمون کو کیونکہ وہ غذا ملتی تھی، اب جب چائے نہیں پیے گا اسے مزہ نہیں آئے گا. ایک بندے کو عادت ہے علی علی کرنے کی. اور سے سنیے گا، اسے عادت ہے علی علی کرنے کی. اب علی علی نہیں سنتا
اس سے مزہ نہیں آتا. معصوم فرماتے علی علی مزے کے لیے نہیں کہا کرو، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اس کی میں دلیل دوں گا. رسول خدا نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا. اے خدا جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر، جو نفرت کرے اس سے تو نفرت کر. اب سوال یہ ہے کہ اس مجمع میں کچھ ایسے تھے، کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے بھائی کو علی نے مارا. بھائی میرے بھائی کو کوئی مارے میں اسے محبت کر سکتا ہوں، میرے باپ کو کوئی مارے میں محبت کر سکتا ہوں. تو یہ کیا انلوجیکل نہیں ہے کہ نبی اسے کہے تو علی سے محبت کر؟ وہ کہے یا رسول اللہ میں کیسے محبت کروں، اس نے میرے بھائی کو مارا ہے. آپ کہیں میں کہوں گا لیکن دل سے علی سے محبت نہیں کروں گا. اسی لیے محبت کا حکم نہیں دیا، مودت کا حکم دیا. محبت کا تعلق جذبات سے ہے، مودت کا تعلق عقل سے ہے. اچھا لگے نہ لگے علی سے محبت کر. کیوں؟ اس کی محبت میں نجات ہے، عادت سے نہیں، عبادت سمجھ کے. اب غور سے سنیے گا، بات حساس ہے، غور سے توجہ میری طرف ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت پڑ جائے، عادت. دیکھیں میں نے مولائی کہتے مولانا انڈیا کا گانا آیا ہے بہت اچھا ہے، گانا اور اچھا. ہاں مولانا مولانی کا ذکر ہے اس میں. اسے تمیز نہیں ہے کہ علی کہاں اچھا لگتا ہے. یہ عادت پہ مجبور ہے، بس اسے علی علی کرنا ہے. کہاں کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، یہ تمیز نہیں ہے. وہی اللہ کا نام تو لے سکتے ہو نا، لیکن کہا نجاست میں اللہ کے نام کو ہاتھ بھی نہ لگایا کر، یہ پاک ہے. مولا حسین کے حرم میں ایسے جا سکتے ہو؟ فرمایا نہیں، جب کربلا جاؤ پہلے نہایا کرو، وضو کرو، سفید لباس پہنو، اس کے بعد بھی ایسے داخل نہ ہونا. اذن دخول پڑھنا محبت ہے تو ادب بھی ہونا چاہیے. خدا کو بے ادب بندہ پسند نہیں، علی کو بے ادب چاہنے والا پسند نہیں. بڑے مراتب میں 28 آداب ہیں، ہمیں پتہ نہیں. ہم تو خیبر و خندق میں لگے ہوئے ہیں. اتنی دعائیں، مکارم الاخلاق امام زین العابدین کی دعا، یہ خزانے 80 جلدیں اہل بیت کے فراہم. بھائی کب پڑھو گے، کب سنو گے؟ مسجد میں داخل ہونے کا ادب، باپ سے بات کرنے کا ادب، ماں سے بات کرنے کا ادب، اللہ سے بات کرنے کا ادب، اہل بیت سے بات کرنے کا ادب، اپنے ہمسائے کا ادب، استاد کا ادب، ماں کا ادب، عالم کا ادب، سارے آداب. سفرے پہ بیٹھنے کا ادب، ایک گلاس پانی پینے کا ادب، رات کو بستر پہ سونے کا ادب، بیوی سے بات کرنے کا ادب، بیوی سے جو رشتہ بناتے ہو اس کا ادب کیا ہوتا. یہ سارے آداب معصوم نے بتایا. بھائی کس کے لیے بتایا؟ شمر کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے نا. اب کہتے ہیں مولانا گانا آیا ہے اس میں علی کا، کیونکہ یہ علی کو علی کہہ رہا ہے عادت کے مطابق. جب عادت ہو نا تو بندہ کہتا ہے ہر جگہ کہوں. جب عادت ہو نا وہ کہتے ہیں ہر جگہ یہاں پہ بھی علی کہوں، یہاں پہ بھی علی کہوں، یہاں پہ بھی علی کہوں. زندہ مثال ہے، چرس پیے گا تو علی علی کرے گا، بھنگ پیے گا وہ تو جنت کی بوٹی. اس کی تاریخ پتہ ہے آپ کو؟ یہ جنت کی بوٹی کا نام کیوں پڑا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نام بھی ایسے نہیں پڑتے. اگر یہ شہداد کوٹ ہے، شہداد کوٹ نام کیوں پڑا؟ کوٹ کیوں پڑا؟ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے. جنت کی بوٹی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، صوفی جو حضرات تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب ہم تمام صوفیوں کو برا نہیں کہتے، وہ صوفی جو شریعت کے مقابلے میں اپنی نئی طریقت بنائیں، ان صوفیوں کا امام رضا نے بھی ان پہ لعنت کی، اہل بیت نے بھی لعنت کی. لیکن وہ صوفی جو شریعت پہ چلے، دونوں ہیں. کیونکہ صوفیزم یا عرفان الہی مولا علی سے ملا. تو ایک ان صوفیوں کا بہت بڑا مرشد تھا، پیر تھا. ظاہر ہے وہ عبادت کے لیے غاروں میں جاتے تھے. 40 دن رسول خدا بھی گئے غار حرا میں، جس کو آپ اعتکاف کہیں، 11 دن کا یا مختلف ڈیٹوں میں. کبھی کبھی انسان خلوت بھی اختیار کرے تاکہ رب خدا سے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے. یہ گئے عبادت کرنے. کہتے کئی دن غار میں رہا.
کھانا ختم ہو گیا، روزہ رکھتا تھا، دن کو رات کو افطاری کرتا تھا، اب یہ اس انتظار میں تھا میں نے اتنی عبادت کی ہے، خدا کوئی نہ کوئی جلوہ تو دکھائے گا، کوئی ہدیہ تو مجھے دے گا، لیکن کوئی جلوہ، کوئی خواب اچھا سا، کوئی ایسی چیز اس کو نہیں ملی۔ تو اب افطاری بھی اس نے نہیں کی تھی، اب غار سے باہر نکلا، اس کا چلہ پورا ہوا، صحرا سے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، بھوک بہت لگی، اس کو وہاں پہ ایک پودا نظر آیا، سبز پودا۔ اس نے کہا چلو اللہ کی زمین سے ایک اگا ہوا سبزہ ہے، اسی کو کھاتا ہوں۔ وہ پودا تھا بھنگ کا، اس نے اس کو توڑا، توڑنے کے بعد کھایا، اور کھانے کے بعد جو سرور ملتا ہے، میں نے نہیں کھایا بھائی، لیکن جو سناتے ہیں کہتے ہیں سارے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، بندہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پرواز کر رہا ہے۔ اب یہ منتظر تھا کسی تجلی کے، تو جیسے اس نے کھایا وہ تھکاوٹ چلی گئی، ایسا سرور آیا، اس نے کہا تو مجھے تو عبادت میں بھی آج تک اتنا مزہ نہیں آیا، یہ کیسا سرور ہے؟ تو فوراً شیطان نے ذہن میں ڈالا یہ جنت سے اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ تو اس نے وہ توڑا اور مریدوں کو بلایا، کہا 40 دن کی عبادت کے بعد آج اللہ کا وہ ہدیہ لایا ہوں جس کو کھاؤ گے تو سرور ہی سرور ہوگا۔ اب جب سے وہ مرید جو نمازی تھے لیکن اس کو کھانے کے بعد سارے موالی بن گئے۔ تو کبھی شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے نا، وہ عابد کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ زاہد کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اس وہم میں نہ رہنا، وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ علی علی کرنا اگر عادت بن جائے، ایران کا ایک بہت بڑے عالم دین خطیب بزرگ تھے، کام امام حسین کی مجلس پڑھ کے گھر گیا، گھر جب گیا تو دروازہ کھولا، میں نے دیکھا سارا سامان میرا جمع کیا ہوا ہے، اور چور صاحب اب سامان کو لے کر واپس جانے والے تھے۔ جیسے میں نے چور کو دیکھا، ایران کا واقعہ، مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، دونوں شیعہ، کہ اس نے سامان جمع کیا، اٹھانے والا، اب جیسے سامان کو اٹھانے کی باری ہے، اس نے کہا یا علی۔ مولوی صاحب نے کہا چور صاحب تھوڑا رک جاؤ، ادھر تو آؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، مولوی پہنچ گیا گھر میں، کہا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جا رہا ہے۔ تو جسے یہ تمیز نہ، اس کو علی علی کرنے کی کیا تھی؟ عادت تھی۔ کسی گھر میں چوری کرنے جائے گا نا، دیوار سے نیچے چھلا، یا علی مدد کر کے گرے، اسے یہ نہیں پتا علی چوری میں مدد نہیں کرتے، نشے میں مدد نہیں کرتے۔ تو آج کل عادی شیعہ بہت ملیں گے، لیکن جو علی کا نام عبادت سمجھ کے لیں، اور عبادت کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ علی کا شیعہ ہمیشہ علی کے پیچھے چلتا ہے، آگے نکل جائے تو شیعہ نہیں رکتا۔ وہ دیکھیے، اگر آپ کو روز راتوں کو جاگنے کی عادت ہو اور ایک دن باپ کہے کہ بیٹا جلدی سو جا، بستر پہ لیٹ تو جاؤ گے لیکن نیند نہیں آئے گی، کیونکہ جاگنے کی عادت ہے، کبھی موبائل چلاؤ گے، کبھی کروٹ دائیں کبھی بائیں بدلو گے۔ اگر علی ابن ابی طالب کو راتوں کی جاگنے کی عادت ہوتی کہ مولا فرماتا ہے ستاروں گواہ رہنا تم نے کبھی علی کو اندھیری راتوں میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر علی کو جاگنے کی عادت ہوتی تو شب ہجرت علی کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن میرے مولا کے جملے آئے، اے شب ہجرت گواہ رہنا آج جیسی میٹھی نیند کبھی علی کو نہیں آئی، کیونکہ علی عادتوں کے پابند نہیں ہے، عبادتوں کے پابند ہیں۔ جہاں رب کہے علی جاگ، علی جاگتا ہے، اور جب رب کہے علی سو جا، علی سو جاتا ہے۔ یہ ہے اطاعت خدا۔ اگر ہم جیسا جذباتی شیعان، وہ بھی کہے گا حضرت عباس نے امام حسین کی جان نہیں بچائی تھی، عباس لڑ سکتے تھے، لڑے نہیں تھے، نہیں، ادب کا تقاضا ہے، جب تک امام نہ بولے تلوار بھی نیام سے نہیں نکلتی۔ ایسے شیعہ بھی تھے نا، ابو ذر جیسے شیعہ، جذباتی شیعہ تھے ابو ذر،
اور سلمان کو ابو ذر نے ٹوکا تھا کہ سلمان تو ڈر گیا، علی کے گھر پہ حملہ ہوا، تو نے علی کے دفاع میں تلوار کیوں نہیں نکالی؟ سلمان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ ابو ذر یہ بتا تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے؟ یہ ایمان کے درجات ہیں۔ ایسے نہیں کہا سلمان 10ویں درجے پر تھا کہ میری نگاہ علی کے ہاتھوں پر تھی، میں کبھی اپنے امام سے سبقت نہیں لیتا، اگر علی تلوار اٹھائے میں تلوار اٹھاتا ہوں۔ تو آج جس خلفشار میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے یہ فرق مٹ چکا کہ مجھے کہاں علی علی کرنا ہے اور کہاں علی علی نہیں کرنا۔ علی علی وہیں کرو جہاں علی نے علی علی کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے عزیز، یہ مکتب عقل سے بڑھتا ہے، فکر سے بڑھتا ہے، یہ گالیوں سے نہیں بڑھتا۔ اگر جاننا ہو نا کہ علی والا ہے کہ نہیں ہے، مولا فرماتا اس کے اندر دیکھو اس میں علی کی صفات ہے کہ نہیں ہے۔ علی کا شیعہ کبھی گالی نہیں دیتا۔ آج علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور وہ مولا فرمائے کہ وَلَا أَنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ، میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی گالی دے۔ ایون میرے قاتل کو بھی گالی دینا منع ہے، حسین کے قاتل کو گالی دینا منع ہے۔ لعنت کی اجازت ہے، گالی کی اجازت نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب یعنی خدا کا غضب اس پر ہو، صلوات کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت ان پر ہو۔ فرمایا گالی کی جب قرآن کا حکم ہے گالی نہ دو۔ 70,000 ممبروں سے میرے مولا کو گالیاں دی گئیں، ایک حدیث دکھاؤ میرے مولا نے گالی دی ہو۔ علی نے لوگوں کو گالیوں سے شیعہ نہیں بنایا، اپنے اخلاق سے شیعہ بنایا۔ تو آج جو شیعوں کو گالیاں دیں، شیعہ علماء کو گالیاں دیں، مراجع کو گالیاں دیں، پہلے وہ یہ فیصلہ کر کے بتائیں وہ علی کے ماننے والے ہیں یا امیر شام کے ماننے والے ہیں۔ سیرت علی میں گالی نہیں ہے، یہ مکتب اخلاق کا مکتب ہے۔ لوگوں کو اپنے کردار سے دعوت دو۔ فرمایا اے شیعو تکونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، علی کے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ واللہ جب تو زینت بن جائے کیوں بھول جاتے ہو تیرا وقت کا امام موجود ہے؟ فرمایا کہ نبی کے حضور میں آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ کوئی حضور امام میں گالی دے، حضور امام میں گالی دے، یہ سافٹ کور بڑی خطرناک ہے۔ اس جنگ میں اگر حصہ لینا ہے سمپل سا یوٹیوب چینل بنائیے، ایک کیمرہ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مائک کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے معاشرے میں تبدیلی کو پیدا کریے، کریٹو مائنڈ بنائیے۔ وہ ویلوگز بنا رہے ہیں، آپ اچھی اچھی چیزوں پہ بنائیے۔ مولا کی ایک حدیث کو لیجئے، اس حدیث کو یوٹیوب میں ڈال دیجئے۔ اگر کوئی اچھی امیج بناتا ہے مولا کے فرمان کی ایک اچھی سی امیج بنا دیجئے۔ مثلا چند دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک امیج ڈالی، ایک خاتون ہے جس نے چادر پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کریٹو ورک ہے نا، اور ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں پرس ہے، جس نے سینڈل پہنا ہوا ہے، جس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، جس نے پتہ نہیں مختلف شنگار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے قیمت لگائی، چادر کتنے کی؟ اس نے کہا 500 کی۔ اس کا پرس کتنے کا؟ 500 کا۔ سینڈل کتنے کے؟ فلاں کے۔ ہار کتنے کا؟ انگوٹھیاں کتنے کی؟ سارا شنگار کا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ خدا کو راضی نہ کر سکی، لیکن اس نے ایک چادر پہن کر اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ پیسوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تیرے عمل سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کربلا میں صحابی بھی تھے، سب سے بوڑھا صحابی ہے جناب جون۔ ملتا ہے کہ یہ رسول خدا سے پہلے جناب ابو ذر کا غلام تھا، ابو ذر نے آزاد کیا، رسول کی خدمت میں آیا، رسول کے جانے کے بعد علی کے در کی غلامی کی، مولا علی کے جانے کے بعد مولا حسن کی غلامی کی، امام حسن کے جانے کے بعد امام حسین کے در کا غلام بنا۔ کربلا کا میدان آیا، یہ قرآن کی آیتوں پہ غور کیا کرو۔ اذکرونی اذکرکم، میں میرے بندے جتنا تو مجھے یاد کرتا ہے میں اتنا تجھے یاد کرتا ہوں۔ الا بذکر اللہ